یہ بلند صلوات جو احباب دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اندر کافی ساری جگہ خالی ہے، میرے ادھر بائیں ہاتھ پہ بھی کافی ساری ہے۔ اگر دوست اندر آنا چاہتے ہیں تو اندر ماحول اچھا ہے نسبتاً۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین ولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین ونیس الغریبین ورحمت للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ مومنین، اسی قرآن مجید میں اللہ پاک دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا، خسارے میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن مومنین، آپ جانتے ہیں کہ علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہوگا؟ لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ انسان دین پر عمل کرنے سے پہلے دین کو سمجھے، پہلے دین کو سیکھے۔ مومنین، ہم دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ آپ ایک ہندو کو، ایک غیر مسلم کو آج کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار کہتے ہیں کہ فلانا دیندار ہو گیا۔ اب ایمان سے بتائیے کہ ایک عیسائی، ایک ہندو جو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، ایمان سے بتائیے کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔
اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی، صرف کفر و شرک کی نجاست دور ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ایک کافر کلمہ پڑھ کے دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، اسی طرح کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بندہ دیندار ہو سکتا ہے لیکن دین شناس نہیں ہوتا۔ مختلف شعبہ حیات سے وابستہ لوگ بیٹھے ہو، مومنین یقین رکھیے اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، پراپر سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پراپر دین سیکھا ہے؟ توجہ فرمائیے گا ذرا، جنہوں نے باقاعدہ دین کے لیے وقت نکالا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں نا، وہ بڑی پڑھائی کے بعد بنتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس میں وقت لگاتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، پھر جا کے ڈگری ملتی ہے، پھر جا کے کسی منزل پر پہنچتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح جو دین ہے نا، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس میں عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ بنیادی طور پر سنیے، بنیادی طور پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ اللہ، پانچویں امام فرما رہے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دین دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اب نبی کریم کی ذرا حدیث سنیں، اذا اراد اللہ بعبد خیر فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی خیر اور بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ دیکھو دنیا والوں کی نگاہ میں دیندار کی کوئی عزت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا دار کی عزت ہے، دنیا دار کا احترام ہے۔ میں نے اکثر یہ جو کل خانی یا مجلس ترہیم چہلم کی مناسبت سے مجالس ہوتی ہیں، ان میں پھر سیاسی لوگ بھی منہ دکھانے آتے ہیں جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو بڑی بڑی مجالس میں نے دیکھا کوئی علاقے کا امیدوار، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی آئے گا نا جی، تو پھر وہ پیچھے نہیں بیٹھتا، وہ سارا مجمع کراس کر کے آئے گا، وہ بالکل ہاں جی وہ صدر مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے کہ سارا مجمع مجھے دیکھے، ہاں جی، اور میری حاضری لگ جائے کہ میں فلاں کی مجلس میں آیا ہوں۔ اس کے لیے لوگ اٹھ کے جگہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ پیسے والے کا احترام ہے، دنیا دار کا احترام ہے، دنیاوی عہدوں کا احترام ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی پتہ سیرت کیا تھی؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا امیر المومنین کے صحابی جناب زرار کا جب شام جانا ہوا اور حاکم شام کو پتہ چلا کہ زرار آئے ہیں، تو جناب کو معاویہ نے، حاکم شام نے جناب زرار کو مجبور کیا کہ صف علی علی کے اوصاف بیان کر۔ تو مجبوراً پھر جناب زرار نے پورا ایک خطبہ پڑھا جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کیا۔ اس خطبے میں ایک جملہ جناب زرار کا یہ تھا، حاکم شام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کان یعظم اہل الدین، میرا مولا علی علیہ السلام دیندار کی تعظیم کرتا تھا۔ ہم دنیا دار کا احترام کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام دیندار کی تعظیم کرتے تھے، دیندار کا احترام کرتے تھے۔ میرا بھائی یہ رب کی آپ کے ساتھ بھلائی کی دلیل ہے اگر اللہ نے تمہیں دین کی سمجھ عطا کی، دین کی محبت عطا کی، دین کا شعور عطا فرمایا۔
بنیادی طور پر دین میں نے عرض کیا 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک اصول دین ہے جنہیں عقیدہ کہتے ہیں، ایک فروع دین ہے جسے احکام شریعت کہتے ہیں، اور ایک اخلاقیات ہیں جنہیں سیرت محمد و آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر دین کہلاتی ہیں۔ عقیدہ یاد رکھیے، آج کل تو مجالس میں نا کچھ بڑے وہ کیا ہوتے ہیں، جذباتی جملے ہوتے ہیں، میں سنتا ہوں، آپ بھی تو سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میری عقیدے والے نال گل ہے، اور مجلس میں بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر انسان عقیدے والا ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو عقیدہ نہ رکھتا۔ میری طرف ہے توجہ؟ حتیٰ جو اسلام کو بطور دین جنہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ مسیحیت عقیدہ ہے، یہودیت عقیدہ ہے، ہندوازم عقیدہ ہے، سکھزم عقیدہ ہے، یہ سارے عقیدے ہوتے ہیں، لیکن ہر عقیدہ محترم نہیں ہوتا، ہر عقیدہ قابل احترام نہیں ہوتا۔ عقیدہ بھی صرف وہ محترم ہے جس کی بنیاد قرآن پر ہو اور محمد و آل محمد کے فرمان پر۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اس عقیدے کی کوئی حیثیت ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو؟ اس عقیدے کی کوئی اہمیت ہے جو قرآن کے خلاف ہو؟ تو پھر مجھے کہنے دینا وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں اور عقیدے والا بھی جائے جہنم میں جو قرآن کے خلاف ہے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے نا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ورنہ دنیا میں سب لوگ عقیدت کسی نہ کسی سے رکھتے ہیں، اور ہر عقیدت جو ہے وہ قابل احترام نہیں ہوتی۔ اچھا، میں عرض کروں کہ ہماری اپنی شیعہ برادری کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو اس وقت عقیدے کی بحث ہے، ہمارے اندر میں نے جو غور کیا، 5-6 چیزیں ہمارے عقیدے کی بنیاد بنتی ہیں۔ شاید 80-90% لوگوں کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو ان کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ یعنی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے غالباً جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے اولاد کا بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں کیوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پراپر پڑھ کے مسلمان ہیں؟ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بولو نا یار۔ ہم شیعہ ہیں اس لیے کہ ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں آپ اس مجمع میں جو تحقیق کر کے شیعہ ہوئے کہ شیعہ مذہب حق ہے؟ جو تحقیق کر کے مذہب اختیار کرتے ہیں وہ ہزاروں میں کوئی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ باقی جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ شیعہ ہو گیا، ایک دیوبندی کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ دیوبندی بنے گا، واضح سی بات۔ ایک سنی کے گھر میں پیدا ہوا سنی بنے گا، ایک ہندو کے جو گھر میں پیدا ہوا وہ ہندو بنے گا، ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوا وہ سکھ بنے گا۔ نبی کریم کی حدیث مبارک بھی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وعلی ابویہ ان یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 90% دنیا میں انسانوں کا عقیدہ وہی ہے جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ تھا، بس، ورنہ انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی اپنے عقیدے پر۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کر۔ اچھا، یا پھر دنیا میں کچھ مثالیں ایسی ملیں گی کہ انسان کا وہی عقیدہ ہو جاتا ہے جو اس کے استاد کا عقیدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے تو نہیں، کچھ لوگ ایسے ضرور ملتے ہیں کہ ماں باپ کا تو عقیدہ اور تھا لیکن کسی استاد کے ہتھ سے چڑھ گیا، استاد نے اپنے شاگرد کو اپنا ہم عقیدہ بنا لی، وہ استاد کی تعلیمات سے متاثر ہو کے استاد کا عقیدہ قبول کر گیا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں دنیا میں۔
تیسری چیز جو بنیاد بنتی ہے عقیدے کی وہ دوست ہوتا ہے، دوست۔ ایسی مثالیں بھی معاشرے میں مل جائیں گی کہ ایک بندے کو اس کے دوست نے اس کے عقیدے سے منحرف کر لیا۔ توجہ، یعنی اس کا جس گھر میں پیدا ہوا ان کا عقیدہ اور تھا، لیکن کوئی دوست ایسا بن گیا، اس دوست نے اپنے دوست کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں دوستی سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہر بندے کو دوست بھی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کچھ لوگوں کی دوستی قیامت کے دن ندامت اور حسرت کا باعث ہوگی۔ یا ویلتا، یا ویلتا، افسوس کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک یہ حسرت ہوگی۔ دوسری حسرت بھی سن لیں، کچھ لوگوں کی یہ حسرت ہوگی لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں پیغمبر سے کوئی تعلق بنایا ہوتا۔ رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ ہوگی میرے محترم۔ تیسری ایک بنیاد اور ہے، ذرا سنیے۔ ماں باپ عقیدے میں اثر انداز ہیں، استاد اثر انداز ہوتا ہے، دوست اثر انداز ہوتا ہے، اور جو ہمارا معاشرہ بالخصوص پنجاب میں، سندھ میں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ وہی ہو جاتا ہے جو ان کے باوے اور مرشد کا عقیدہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ جو باوا، جو کسی باوے کا مرید ہوا تو جو عقیدہ عمل باوے کا تھا، مرید نے بھی وہی طور طریقہ اختیار کر لیا۔ بات سمجھ آئے؟ آپ مجھے خدا کے لیے ایمان سے بتائیے کہ کیا قرآن اور حدیث میں کہیں یہ آیا ہے کہ جو ماں باپ کا عقیدہ وہی ٹھیک ہوتا ہے؟ جو دوست کا، استاد کا، جو بھائی کا، جو مرشد اور باوے کا عقیدہ وہی ٹھیک ہوتا ہے؟ بولو، نہیں ہے نا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عقیدہ وہ ٹھیک اور وہ معتبر اور وہ قابل احترام ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور محمد و آل محمد کے فرمان کے مطابق۔ ایک بات سن لو، میں جوری سے کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا جو سید بیٹھے ہو ذرا۔ نبی کریم، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی جمیع ذریتنا عبادہ، النظر الی ذریتنا عبادہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے میری اولاد کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ سید کی زیارت کرنا، اولاد رسول کی زیارت کرنا عبادت، عبادت، عبادت۔ یہی حدیث پھر کسی بندے نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھی کہ ابن رسول اللہ، ہم نے آپ کے نانا کا ایک فرمان سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری اولاد کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ فرزند رسول کیا؟ سوال سائل کا یہ ہے، امام رضا علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ نبی پاک کی اولاد سے جو ائمہ معصومین ہیں وہ مراد ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یا ساری اولاد رسول کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ سمجھو صاحب، رسول اللہ کی ذریت سے صرف معصومین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا ساری اولاد رسول کا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی جمیع ذریت النبی عبادہ، رسول اللہ کی ساری اولاد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دو شرطیں امام رضا علیہ السلام نے لگائیں، پہلی ما لم یتلوث بالمعاصی، وہ سید جو گناہ میں مبتلا ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ جو سید گناہ کا مرتکب ہو، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، لیکن اگر کوئی سید شراب پی رہا ہے، اگر سید کو کسی اور گناہ میں خدا نخواستہ مبتلا ہے، فرمایا جو گناہ میں مبتلا ہے، گناہ گار سید کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں۔ اور دوسری شرط ما لم یفارقو منہاجہ، جو سید باپ دادے کا راستہ چھوڑ دے اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں۔
یار یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بندہ دعویٰ کرے کہ میں مولا علی کی اولاد سے ہوں اور طریقہ معاویہ والا اختیار کرے تو پھر وہ اس سید کا چہرہ دیکھنا عبادت. اولاد علی سے ہے تو راستہ بھی علی والا اختیار کرے، دین بھی علی والا اختیار کرے، طریقہ بھی آل رسول والا اختیار کرے. تو امام رضا فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے 4-5 چیزیں بتائیں یہ چیزیں عقیدے کی بنیاد نہیں ہیں. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ سید عبدالعظیم حسنی کا نام آپ نے سنا ہے؟ رائے شہر میں تہران میں جن کا مزار مبارک ہے سید عبدالعظیم، یہ 4 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے. یہ ائمہ کے وکیل تھے، ائمہ کے حکم پہ یہ رائے میں آئے تھے تہران میں. امام علی نقی علیہ السلام کے دور تک انہوں نے زندگی گزاری. اتنے جلیل المرتبت ہیں. ائمہ معصومین کے گھرانے میں معصومین کے بعد جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں سید عبدالعظیم حسنی کا نام آتا ہے. آپ میں یقیناً ظاہر بیٹھے ہیں نا جنہوں نے زیارت کی ہے. سید عبدالعظیم کا زیارت نامہ ادھر مفاتیح الجنان آپ کے موبائل میں اس کو کھول کے دیکھ لیں. اس زیارت نامے میں بھی حدیث ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اس سید کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ منظارہ عبدالعظیم برے کمنظار الحسین بکربلا. جو رائے شہر میں جا کر عبدالعظیم حسنی کی قبر کی زیارت کرے گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت. یعنی اس سید کا مقام اتنا بلند ہے کہ جن کی زیارت سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے. یہ سید بزرگوار، یہ شیخ صدوق کی روایت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ سید بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. امام کو آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے جواب دیا وعلیکم السلام. مرحبا بک یا ابو القاسم انت ولینا حقا. ابو القاسم کنیت تھی. اے ابو القاسم خوش آمدید، مرحبا، ہمارا سچا اور حقیقی ولی، ہمارا دوست تو ہے. عبدالعظیم عرض کرتے ہیں فرزند رسول میں اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، میں اپنا دین اور اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ اس عقیدے کو سن کے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح فرما دیں. میں چاہتا ہوں صحیح دین اور صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر مجھے موت آئے تاکہ میری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. سید عبدالعظیم نے اپنا عقیدہ امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. امام علی نقی علیہ السلام نے سن کے فرمایا، سنیے، ھذا دینی و دین و آبائی. فرمایا عبدالعظیم جو عقیدہ تو نے میرے سامنے پیش کیا میرا بھی یہی دین ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین. اس دین پر مضبوطی سے قائم رہنا تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی. اچھا اب آپ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عقیدہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ عقیدہ کون سا تھا کہ جس کو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین یہی ہے. تو پھر سنیے، ہم جو تلقین میت میں میت کو جس عقیدے کی تلقین کرتے ہیں یہ سارا وہی عقیدہ ہے جو سید عبدالعظیم نے امام علی نقی کے سامنے بیان کیا، جس میں توحید کی گواہی شامل ہے، رسالت کی گواہی شامل ہے، مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی شامل ہے، اولاد امیر المومنین میں سے باقی ائمہ کی امامت کی گواہی شامل ہے. یہ سارا وہی عقیدہ ہے جو سید عبدالعظیم نے بیان کیا. خدا را آج کی مجلس وسیلہ بن گئی. ایک بار بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے، ہمارا معاملہ بھی عجیب ہے، ایک بار وہ عقیدہ سنایا لیکن وہ کب جب میت قبر میں پہنچ گئی. ہاں اب اترے ایک مومن قبر میں اور اس کے کندھوں کو ہلائے اور کہے اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ. اب خاک سنے اور خاک سمجھے. جو سننے اور سمجھنے کا زمانہ تھا
اس وقت تو کسی نے اس کو نہ سمجھایا کہ بھائی سن تیرا یہ عقیدہ ہے، یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے پہ زندگی گزار۔ اب جب مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، اب اس کو کندھا ہلا کے سنا رہے ہیں کہ سن تیرا یہ عقیدہ ہے۔ میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میت سنتا نہیں ہے، میت سنتا ہے، میت سنتا ہے۔ جب جنگ بدر کا خاتمہ ہوا تھا نا، رسول اللہ نے مشرکین کی ساری لاشیں وہ فرمایا کہ اس چاہے بدر میں ڈال دو۔ وہ بدر والے کنویں میں لاشیں کفار کی ساری پھینک دی۔ رسول اللہ کنارے پر کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، او مشرکین مکہ، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی میرے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ رسول اللہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ لاشیں سن رہی ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم زندوں سے بہتر سن رہے ہیں، میری باتیں تم زندہ افراد سے بھی بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔ اور میرا بھائی میت سنتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلقین ایک تذکر ہوتا ہے، نصیحت ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ تلقین کا فائدہ اس مومن کو ہونا ہے جس مومن نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہو، اور جس بندے کا وہ عقیدہ ہی نہیں رہا ہو تو کندھا ہلا کے بھی کہو گے تو اس تلقین کو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا۔ لہذا خدا را ایک مرتبہ کم از کم یہ نماز جعفریہ میں یا دوسرے مقامات پر ترجمے کے ساتھ وہ تلقین لکھی ہوئی ہے، ایک بار خود بھی پڑھیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے اور ان کو سمجھائیے کہ یہ عقیدہ کم از کم ایک شیعہ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو چیزیں اس تلقین میت میں بیان ہوئی ہیں، تاکہ اس میں سے پھر اگر کوئی انسان بھولے گا تو تلقین اس کو یاد دلا دے گی کہ بھول نہ جانا تیرا یہ عقیدہ۔ ایک بات یاد رکھو، تلقین پڑھنے سے بندہ نہیں مرتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تلقین پڑھنے سے بندہ نہیں مرتا۔ تلقین پڑھنے سے موت آنی ہوتی تو سارے پیش نماز تو مر گئے ہوتے بیچارے، پیش تمہاری تلقینیں پڑھ پڑھ کے وہ زندہ ہیں۔ تو موت کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی، تو کم از کم عقیدہ وہ بنائیے جو خدا و رسول کا، آل رسول کا بیان کرتا ہے۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ لیجئے بلا۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بنایا، نبی پاک یہ دین لے کے آئے، رسول اللہ نے جزیرت العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور جب نبی کریم نے دین کا کام شروع کیا 23 سال لگے رسول اللہ کو۔ ان 23 سالوں میں نبی کریم نے صفر سے کام شروع کر کے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ ان 6 شخصیات میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔
وہ گھرانہ جس گھرانے کا تعارف مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ پوری کائنات کے گھرانوں میں پاکیزہ ترین اور بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ یہ رسول اللہ کے گھرانے کا کردار ہے۔ اور سامعین گرامی، اللہ نے ازل سے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ نبی کے بعد نبی آتے رہے، رسول کے بعد رسول آتے رہے، صحیفہ کے بعد صحیفہ آتا رہا، لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لائے، غدیر خم کے مقام پر جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کی سند آ گئی۔ رب نے فرمایا آج کے بعد میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے بعد میں دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، رسول اللہ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، ہمارے نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے اس لیے نبی آتے رہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن جب غدیر کے مقام پر اعلان ولایت ہو گیا اور دین کامل ہو گیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا باب بند ہو گیا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ امامت کا دور، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، غدیر میں سنیے، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہا ہے، آج میں نے دین کو کامل کر دیا۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کر دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی ہے، ایک دین کا مستقبل ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک، اور مولا امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کر پھر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ کیا کسی شاعر نے فارسی نے کہا تھا، کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود۔ کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو گئی ہوتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ سامعین گرامی، جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی کہ کربلا والوں کی یاد منا رہے ہو، کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو گئی ہوتی اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی۔ جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، 5 تن پاک اس گھرانے میں پہلے سے موجود تھے، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اولیاء اور اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور بھائی وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار۔ اور سامعین گرامی، یہ 5 تن پاک میں سے ہر ہستی قرآن ناطق ہے، اور یہ شرف اللہ نے کائنات میں میری اس آقا زادی کو عطا کیا کہ 5 تن پاک نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین کی آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی ہے، 5 معصومین نے پالا ہے، اور ہر ہستی 5 تن پاک میں سے قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ قرآن ناطق، مولا علی علیہ السلام قرآن ناطق، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔
بی بی پاک کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے۔ اس آقا زادی کی عظمت اور عزت اور رفعت اور مقام و مرتبہ کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا، ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، یہ دوسری زہرا ہے۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکی، کائنات میں کوئی دوسری زینب نہ آ سکی۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، جس کا کوئی ثانی دنیا میں نہ آ۔ اور اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ مرتبہ مقام کافی ہے، اس بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کے امام نے، وقت کی حجت نے یہ لقب عطا کیا، اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عالم غیر معلم یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، یعنی جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ بی بی عالمہ غیر معلمہ، یہ کیا کیا جائے، افسوس ہے اس بات کا کہ بی بی پاک کی تعلیمات وہ ہم تک پہنچ نہ سکی، وہ کتاب کی شکل میں آ نہ سکی، وہ بی بی کے دروس محفوظ نہ کیے جا سکے، اور خصوصاً بی بی پاک کا جو درس تفسیر قرآن ہوتا تھا، افسوس اس بات کا کہ اس زمانے میں کوئی اس کو محفوظ کرنے والا نہیں تھا، اس زمانے میں اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ورنہ وہ تفسیری نکات آج ہم تک پہنچے ہوتے کہ ایک مفسرہ قرآن امیر المومنین کی بیٹی اس تفسیر قرآن میں کیا بی بی نے فرمایا۔ اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفہ کی عورتوں کے لیے درس تفسیر قرآن بیان کرتی تھی بی بی، عالمہ غیر معلمہ، احکام شریعت بیان کرتی تھی بی بی۔ اور سامعین گرامی، مدینہ میں بھی نماز ظہر سے 2 گھنٹے پہلے مدینہ کی عورتوں کے لیے وہ درس اور مجلس کی محفل رکھی جاتی تھی، مدینہ کی عورتیں شریک ہوتی تھی، بی بی پاک معارف قرآن اور معارف اسلام بیان کرتی تھی، عورتوں کے مخصوص مسائل کو بیان کرتی تھی۔ وہ مدینہ میں سلسلہ جاری رہا، پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جب خلافت ملی اور مولا امیر المومنین کوفہ تشریف لے آئے، تو مولا امیر المومنین کے سارے اہل بیت بھی کوفہ آ گئے، بیٹے اور داماد بھی کوفہ آ گئے، بی بی پاک بھی مدینہ چھوڑ کے کوفہ آ گئیں۔ سلسلہ درس وہی جاری رہا، صرف مقام درس تبدیل ہوا۔ یہ درس کا سلسلہ پھر کوفہ کی عورتوں کے لیے جاری رہا۔ پھر 40 ہجری میں امام امیر المومنین کی جب شہادت ہو گئی، مولا امیر المومنین کی ساری اولاد واپس مدینہ چلی گئی، پھر یہ مدینہ میں سلسلہ پھر بی بی پاک نے درس کا شروع کیا۔ یہ سلسلہ پھر 28 رجب کو منقطع ہوا جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنے سے لے کے کربلا، کربلا سے پھر اسیری، اور اسیری کی جب مدت گزار کے میری آقا زادی واپس مدینہ آئی، پھر بی بی پاک نے یہ سال یا 2 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے بعد پھر بی بی پاک نے دوبارہ سلسلہ درس شروع کیا، لیکن اب درس کا عنوان بدل گیا۔ پہلے درس قرآن تھا، درس اسلام تھا، لیکن اب وہ درس مجلس حسین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کربلا میں کیا گزرا، شام میں کیا گزرا، کوفہ کے حالات جو آل رسول پہ بیتی، وہ سارے مسائب بی بی پاک خود بیان فرماتی تھی۔ آج ہم جیسے گناہگار اور پاپی انسان جب وہ دکھ بیان کرتے ہیں نا جو آل رسول پہ گزرے، خدا کی قسم مومنین کی روتے روتے حالت غیر ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت تاثیر و تاثر کا کیا عالم ہوگا جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ، جب بھائی کے قتل
چشمدید گواہ، اس وقت تاثیر و تاثر کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ بہن ان حالات کو بیان کرتی ہو، جب اپنے بھائی کی شہادت کو بیان کرتی ہوں گی۔ خدا جانتا ہے میں نے تو یہی پڑھا، روتے روتے عورتیں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام ستو کا شربت تیار کرتے تھے۔ یہ لنگر کی تہذیب بھی آل محمد کے گھرانے سے چلی۔ ان مجلس میں شریک ہونے والی مستورات کے لیے امام سجاد علیہ السلام ستو کا شربت بناتے تھے، اور میں نے پڑھا کہ مولا سجاد علیہ السلام یہ ستو کا شربت کیوں پیش کرتے تھے؟ فرماتے اس لیے کہ ستو میں یہ تاثیر ہے کہ ستو آنسو پیدا کرتا ہے، ستو پینے سے آنسو بنتے ہیں۔ وہ مولا سجاد بھی چاہتے تھے کہ میرے بابا کو جی بھر کے روئے، میرے بابا پر جی بھر کے گریا کریں۔ امام سجاد ان عورتوں کے لیے یہ ستو کا تبرک پیش کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کی، اور پھر بی بی پاک کا وہ مجلس سلسلہ رہا۔ پھر جب سفر شام اختیار کیا، پھر وہ بی بی پاک کا سلسلہ درس موقوف ہوا۔ سامعین گرامی، خدا کی قسم یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی تھی کہ نبی کریم جب اپنی لخت جگر کو دیکھتے تھے نا، فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ۔ رسول اللہ فرماتے تھے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ آل محمد کے گھرانے میں صرف 3 بیٹیاں، میرے ناقص مطالعے میں 3 بیٹیاں، جن بیٹیوں کے باپ اپنی بیٹی سے جملہ کہتے تھے۔ ایک رسول اللہ کی بیٹی، نبی کریم اپنی لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا بابا فدا ہو جائے۔ اور دوسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جسے دیکھ کے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، زینب تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے۔ اور تیسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں جناب فاطمہ معصومہ کم ہیں، جن کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا فداہا ابوہا، میں اپنی بیٹی معصومہ پر قربان ہو جاؤں، میں اپنی بیٹی فاطمہ معصومہ پر فدا ہو۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ جب بھی نبی کریم آتے تھے سیدہ طاہرہ بابا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب میری آقا زادی زینب آتی تھی امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لفظوں کا ذمہ دار محدث جزائری لکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ یہ عظمت آقا زادی کی، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور عزادارو سنو، دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن خدا گواہ ہے جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، اس محبت کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، محدث ظاہری نے لکھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو اس نکاح میں مولا علی نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ میری زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔
اور دوسری شرط یہ رکھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جس دن آقا زادی کی ولادت ہوئی نبی کریم جناب بلال سے فرمایا کہ منادی کرو لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ صحابہ کرام سے مسجد بھر گئی، رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، جناب امیر المومنین سے فرمایا یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا علی گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، سامنے صحابہ کا مجمع، منبر پر رسول اللہ بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، پورے صحابہ کے سامنے نبی کریم نے پہلے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بوسہ دیا، بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا، پھر بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا، پھر رسول اللہ نے زاروں کا دار رونا شروع کیا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، میری اس وصیت کو یاد رکھنا اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو لوگ آج مسجد میں موجود نہیں ہیں یہ میری وصیت ان تک پہنچانا۔ فرمایا بس میری اتنی وصیت ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بیٹی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے جتنا احترام اس بیٹی کا ہوا ہوگا کائنات میں اتنا احترام اور کسی بیٹی کا نہ ہوا ہوگا۔ لیکن عزادارو کتنا احترام ہوا، جس بیٹی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے، اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ لقب ہے میری آقا زادی کا کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ میری آقا زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے۔ پیغمبر فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا، رسول کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی، نبی کی بیٹی کا سر برہنا ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قید کر لیا گیا کوچا بکوچا دیار بدیار۔ عزادارو یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی فرماتی تھی مسلمانوں حیا کرو میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ بس کربلا، کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے بازار، بازار سے دربار، اور بس پھر دربار میں میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا۔ بس ایک جملہ اس خطبے کو سن لو اور اس بی بی کا درد سن لو کہ بی بی کا درد کیا تھا۔ علی کی بیٹی کو جا بھی سن رہے تھے آپ حامد علی بھائی سے، علی کی بیٹی کو جا یزید کا دربار کو جا۔ میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا اپنے بابا کے لہجے میں یزید ملعون کو خطاب کیا، فرمایا من العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں۔ تو نے اپنی بیٹیوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور نبی کی بیٹیاں برہنہ سر دربار و بازار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا